بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے حق میں 4 مہینے کے بچے کی گواہی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ سورہ یوسف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی ایک کنویں کے اندر ڈال کے چلے گئے تو ایک شخص تھا جو مدین کا باشندہ تھا جس کا نام مالک بن زار تھا۔ اب یہ جو قافلہ تھا وہ ایک طرف سے سفر کر کے آ رہا تھا۔ جب یہ اس کنویں کے پاس پہنچا تو پانی کی تلاش میں مالک بن زار اس کنویں کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنا ڈول کنویں کے اندر ڈالا تاکہ اس ڈول کے ذریعے کچھ پانی نکالا جا سکے۔ جب کنویں سے اس نے ڈول کو باہر نکالا تو کیا دیکھتا ہے، ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل قسم کا بچہ اس ڈول کے ساتھ باہر آ رہا ہے۔ جب ڈول کے ساتھ اس بچے کو باہر نکالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ان قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکال لیا، کیونکہ وہ روز اس کنویں میں آ کے دیکھا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اب ان قافلے والوں کے اوپر ان لوگوں نے جب اپنا دباؤ ڈالا تو وہ ماننے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ بے شک یوسف ہمارے پاس ہی ہیں۔ اب انہوں نے مکا کیا، کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں، بولو تم کیا دے سکتے ہو۔ بہرحال سودا طے ہوا اور 20 درہم کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ ڈالا۔ اب مالک بن زار نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور جا کے بازار میں اعلان کر دیا، ہے کوئی قیمت دینے والا، میں نہایت ہی حسین خوبرو اور جمیل قسم کا غلام بیچ رہا ہوں۔ اب سارے مصر والے اس غلام کو خریدنے کے لیے وہ دوڑے آئے۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املیکی تھا۔ اس نے اپنے سارے خزانے، اپنے سارے اختیارات، اپنی ساری سلطنت اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو سپرد کر دی تھی، اس لیے اس کو، جس کا نام قطفیر مصری تھا، عزیز مصر کے نام سے خطاب سے بھی پکارا جانے لگا تھا۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ ہمارا جو مصر کا بازار ہے اس میں نہایت خوبرو قسم کا غلام ہے جس کو بیچا جا رہا ہے، تو اس نے سب سے بڑھ کے بولی لگائی، قیمت لگائی اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اب بڑے لوگ بڑی رقمیں لے کے گئے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے کتنے میں خریدا؟ مفسرین نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، وزن کے برابر چاندی، اتنی ہی مشک اور اتنی ہی حریر قیمت دے کر اس عزیز مصر نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ گھر لے جا کے اس نے اپنی بیوی جس کا نام زلیخا تھا اس سے کہا کہ اس غلام کو بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، عنقریب ہم اس کو اپنا بیٹا بھی بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کی بیوی زلیخا نے دیکھا تو وہ آپ کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازے بند کر کے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو تنہائی کے اندر لبانے لگی۔ اب اس کمرے کے اندر اس کا ایک بت بھی تھا، اس نے اپنے بت کے اوپر چادر ڈال دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ چادر کیوں؟ کہا مجھے اپنے خدا کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تجھے اپنے جھوٹے خدا کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو میرا تو سچا خدا ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں کیوں کر اس سے حیا نہ کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہرحال جب اس عورت نے اپنی طرف لبانے کی کوشش کی تو آپ وہاں سے بھاگے۔ اب زلیخا نے بڑی چال چلی تھی، اس نے کیا کیا تھا، 7 دروازے تھے، 7 کے 7 دروازے ان کو مقفل کر دیا تھا، یعنی تالے لگا دیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے چابیاں اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوچا اے مولا اب بھاگنا میرا کام ہے اور ان تالوں کو توڑنا تیرا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ اب پہلا دروازہ اس کا تالا خود بخود
وہ ٹوٹ کے نیچے گر گیا، وہ دروازہ بھی کھل گیا، دوسرا دروازہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، یہاں تک کہ ساتوں کے ساتوں دروازے جو مقفل تھے اللہ نے ان کے تالے بھی توڑ دیے اور ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کھلوا بھی دیا۔ اب مال کا جو ساتواں دروازہ تھا وہ سین میں کھلا کرتا تھا۔ اب جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام ساتویں دروازے کے پاس پہنچے، وہ دروازہ اس کا تالا جب ٹوٹ کے نیچے گرا تو اسی وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر وہ مین گیٹ سے انٹر ہو رہا ہے۔ اب جب اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا کہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، پیچھے زلیخا ہے، تو فوراً زلیخا نے اپنے شور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکایت کر دی۔ اس نے کیا کہا، اس غلام کی یہی سزا ہے کہ اس کو یا تو تم جیل میں ڈال دو یا اس کو کوئی نہایتی دردناک اور سخت قسم کی سزا دو کہ اس نے تمہارے اہل کے ساتھ، تمہارے جو بیوی ہے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی میں جو آگے سے دلیل دی، کہا اس عورت نے خود میرے ساتھ غلطی کا یا خود میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا ہے اور میں نے اس کا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ آپ نے دلیل پیش کی، کہا جا کے دیکھ لو پالنے کے اندر ایک 4 ماہ کا چھوٹا سا بچہ پڑا ہے، اس سے پوچھ لو کہ غلطی کس کی ہے۔ اگر وہ میرا بتائے تو پھر میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ اس کا کہہ دے تو پھر اس عورت کو اپنا گناہ تسلیم کرنا ہوگا۔ عزیز مصر نے کہا بالا 4 مہینے کا بچہ وہ کس طرح بول سکتا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بہت بڑی نبی ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں لیٹ کے اپنی والدہ ماجدہ سیدنا مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی گواہی اس 4 ماہ کے بچے سے دلوائی، اور وہ بچہ ببانگ دہل بول پڑا، فصیح زبان میں بول پڑا۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اس بچے نے گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری اس نے کیا بات کی، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کا کرتا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت یوسف کتنا قیمتی لباس عزیز مصر ان کو پہنایا کرتا تھا، کتنے اعلیٰ قسم کے وہ سوٹ پہنا کرتے تھے۔ اب کرتا صرف ہاتھ لگانے سے نہیں پھٹا کرتا، بڑی جد و جہد اور بڑا دکم پیل کرنے کے بعد زلیخا نے وہ جو کرتا تھا اس کو پھاڑا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کتنا اللہ نے مقام عطا کیا، کتنا رتبہ عطا کیا کہ آپ فوراً اس گناہ سے بچ پڑے اور فوراً آپ بھاگ پڑے، اور آپ کی گواہی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے 4 ماہ کے بچے کو شہادت کے لیے نامزد کر دیا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی پیش کی۔ بچے کی زبان سے جب عزیز مصر نے یہ گواہی سنی اور اس نے مشاہدہ بھی کیا کہ کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار کرتے ہوئے کہا، اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے اور تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا واروں میں سے ہے۔ اب یہاں سے اس وقت کی عورتوں کا جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں ان کے کریکٹر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی عورتوں کے اوپر کوئی ہولڈ نہیں تھا۔ عجیب بات ہے، اپنی بیوی کی اتنی بڑی خیانت پر مطلع ہو کر بھی عزیز مصر کا خون نہیں کھولا، اس میں غیرت کے جذبات بیدار نہیں ہوئے، بلکہ اس نے بڑے نرم انداز میں جس بے غیرتی، بے حمیتی اور بے چارگی کے ساتھ اپنی عورت کو نصیحت کرنے کی کوشش کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر سے جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے غیرت کا مادہ بالکل ہی مفقود ہو چکا تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے کیا کہا کہ آپ اس بات کی ذرا پرواہ نہ کریں، جو ہو چکا۔ اب یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ
ان کے شور اس وقت ان کی خیانتوں پر برملا مطلع ہونے کے باوجود بھی اتنے بے بس تھے کہ وہ ان عورتوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال غیرت بڑا مادہ ہے، اللہ نے انبیاء کو ہر خطا سے معصوم اور محفوظ رکھا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں درس بھی یہی دیتا ہے۔ اگر ایسے حالات آ جائیں تو بندہ اگر گناہ چھوڑنے کی کوشش کرے تو اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے بندہ اس گناہ سے توبہ تائب بھی ہو سکتا ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو علادہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔